بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Students, as we have started the lesson, Overcoat by Ghulam Abbas. Now I will teach you the remaining part of the lesson. In a short while, تھوڑی ہی دیر میں quite a crowd had collected. کافی ہجوم جمع ہو گیا. A traffic inspector on his motorbike stopped. ٹریفک کا انسپیکٹر اپنی موٹر بائک پہ رکا. The young man was badly hurt. نوجوان کو بڑی چوٹیں آئی تھیں. نوجوان آدمی کو بڑی چوٹیں آئی تھیں یا نوجوان آدمی بڑی بری طرح زخمی ہوا تھا. There was a lot of blood about. اور بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا. And he was in a very precarious اسٹیٹ. اور وہ بڑی تشویشناک حالت میں تھا. A car was stopped. ایک گاڑی رکی. And he was loaded into it. اور اس کو اس میں سوار کیا گیا. And taken to a nearby hospital. اور نزدیکی ہسپتال لے جایا گیا. When they reached there, جب وہ وہاں پہنچے, he was just alive. تو ابھی وہ زندہ تھا. Next page, page number 149. Difficult words. Casualty, حادثہ. ٹاکڈ من ٹھن کر نکلا. ویسٹ بنیان. گرمڈ ڈھکی ہوئی. ہینڈ بیل اشتہار. الاس افسوس. سٹین داغ. کنسیلڈ چھپے ہوئے. سمپتھی ہمدردی. لائف لیس بے جان. تھرسٹ اپون تھما دیے تھے. پرومیننٹ سیر کا. آن ڈیوٹی دیٹ نائٹ in the casualty department. In the casualty department شعبہ حادثات میں that night اس رات on ڈیوٹی پر ور اسسٹنٹ سرجن خان تھا and 2 young nurses اور 2 نوجوان نرسیں تھیں. شہناز اینڈ گل. شہناز اور گل 2 نوجوان نرسیں اور اسسٹنٹ خان اس رات ڈیوٹی پر تھے. When he was still wearing his brown overcoat and the silk scarf, اس نے ابھی بھی اپنا خاکی اوور کوٹ اور ریشمی مفلر پہنا ہوا تھا. There were large stains of blood all over his clothes. اس کے تمام کپڑوں پر بڑے بڑے خون کے دھبے تھے. Someone had out of sympathy. someone کسی نے out of sympathy ہمدردی کھا کر placed the young man's green felt hat. نوجوان کا سبز دکھائی دینے والا ہیٹ placed on his chest. اس کی چیسٹ پر رکھ دیا. so that اس طرح سے کہ it should not be lost. کہیں وہ کھو نہ جائے. no he seems quite well to do. کافی اچھا یا کھاتا پیتا دکھائی دیتا تھا. نرس شہناز said to nurse گل. نرس شہناز نے نرس گل سے کہا کسی اچھے گھر کا لگتا ہے. to which she replied in a low tone. اس پر اس نے آہستہ سی آواز میں جواب دیا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی اچھے گھر کا لگتا ہے. نرس شہناز نے نرس گل سے کہا جس کا جواب اس نے آہستہ سی آواز میں دیا. all talked up for Saturday night. poor chap. بیچارہ سیچرڈے کی رات کے لیے, ہفتے کی رات کے لیے بنا ٹھنا ہے. did they catch the driver. کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے. no he got away. نہیں وہ بھاگ گیا ہے. what a pity. کتنے افسوس کی بات ہے. In the operating theatre, the assistant surgeon and the 2 nurses with their faces concealed behind masks were attending to the young man. In the operating theatre میں یا آپریشن گاہ میں the assistant surgeon and the 2 nurses, assistant surgeon اور 2 نرسیں with their faces concealed جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے behind mask کے پیچھے جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے were attending to the young man نوجوان آدمی کو دیکھ رہی تھیں یا اس کی دیکھ بھال کر رہی تھیں. only their eyes were visible. صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. he was lying on a white marble table.
وہ سنگ مرمر کی میز پر لیٹا ہوا تھا. His hair was still smooth against his temple. اس کے بالوں کی مانگ اس کے بال جو تھے ابھی بھی ہموار، اس کی کن پٹیوں کے اوپر ابھی بھی ہموار نظر آ رہے تھے. دا اسٹرانگ سینٹڈ آئل ود وچ دا اسٹرانگ تیز خوشبو تیل کی ود وچ جس کے ساتھ ہی ہیڈ ڈریسڈ اٹ ارلیئر اس نے اسے پہلے لگایا ہوا تھا. دیٹ ایوننگ اس شام اسٹل گیو آؤٹ اے فینٹ اوڈر اب ہلکی سی خوشبو دے رہی تھی. ہز کلوتھس ور ناؤ بینگ ٹیکن آف اب اس کے کپڑے اتارے گئے. دا فرسٹ ٹو بی ریمووڈ واز دا وائٹ سلک اسکارف. پہلی جو چیز تھی جس کو اتارا گیا وہ اس کا سفید اسکارف تھا. بنیتھ دا اسکارف کے نیچے دیر واز نائدر اے ٹائی نار اے کالر. اس کے نیچے نہ تو کوئی ٹائی تھی اور نہ ہی کوئی کالر تھا. ناٹ ایون اے شرٹ، نہ کوئی قمیض تھی، حتیٰ کہ قمیض بھی نہیں تھی. وین دا اوور کوٹ واز ریموو جب اوور کوٹ اتارا گیا اٹ واز فاؤنڈ تو یہ پتہ چلا دیٹ دا ینگ مین واز ویئرنگ انڈرنیتھ اونلی این اولڈ کاٹن سویٹر کہ نوجوان آدمی نے انڈرنیتھ نیچے صرف ایک پرانی کاٹن کی سویٹر پہنی ہوئی ہے وچ واز آل ان ہولز جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں. دو دیز ہولز ون کوڈ سی دا ڈرٹی ویسٹ تھرو دیز ہولز ان سوراخوں کے ذریعے ایک شخص دیکھ سکتا تھا ڈرٹی ویسٹ گندی بنیان وچ واز ان این ایون ورس اسٹیٹ جو اس سے بھی زیادہ بری حالت میں تھی دین دا سویٹر کی نسبت. لیئرز آف ڈرٹ کورڈ ہز باڈی اور اس کے جسم پر لیئرز آف ڈرٹ کی یعنی مٹی کی تہیں تھیں. ہی کوڈ ناٹ ہیو ہیڈ اے باتھ فار ایٹ لیسٹ 2 months. اس نے 2 مہینے سے وہ نہایا ہی نہیں تھا. اونلی دا اپر پارٹ آف ہز نیک واز کلین اینڈ ویل پاؤڈرڈ. صرف اس کے جسم کا اوپر کا حصہ اچھی طرح سے صاف کیا گیا تھا اور اس پر اچھی طرح سے پاؤڈر لگا ہوا تھا. دا شوز اینڈ دا ساکس ناؤ کم آف اب جوتے اور جرابیں اتارے گئے. دا شوز ور اولڈ جوتے پرانے تھے بٹ برائٹلی پالش لیکن بڑے اچھے طریقے سے پالش کیے ہوئے تھے. ایز ٹو دا ساکس اور جہاں تک ساکس کی بات ہے ان کلر رنگ میں اینڈ پیٹرن اور اپنے ڈیزائن میں دا ون واز کوائٹ ڈفرنٹ فرام دا ادر ایک جو تھی دوسرے سے بالکل مختلف تھی. دیر ور ہولز ان کے اندر سوراخ تھے. ایٹ دا ہیلز ایڑیوں پر ان کے اندر سوراخ تھے. اینڈ ویئر دا فلیش شوڈ تھرو دا ہولز اٹ واز گریمڈ ود ڈرٹ. اور جہاں سوراخوں سے گوشت نظر رہا تھا وہ میل سے بھرا پڑا تھا. ہی واز بائی ناؤ ڈیڈ اب تک وہ مر چکا تھا. اینڈ ہز لائف لیس باڈی لے آن دا وائٹ ماربل سلیب اور اس کا بے جان جسم سفید سنگ مرمر کی سل پر پڑا تھا. دا فالوئنگ ور دا فیو تھنگس وچ ور فاؤنڈ ان دا ویریس پاکٹس آف ہز اوور کوٹ. درج ذیل چیزیں تھیں جو اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں میں سے نکلی. اے اسمال بلیک کومب ایک چھوٹی کالے رنگ کی کنگھی. اے ہینڈ کرچیف ایک رومال. 6 آناز 6 آنے اینڈ اے فیو پائس اور چند سکے. اے ہاف اسموکڈ سگریٹ آدھا پیا ہوا سگریٹ. اے لٹل ڈائری ایک چھوٹی سی ڈائری ان وچ دا نیمز اینڈ ایڈریس آف اے فیو پیپل ور نوٹڈ جس میں نام اور ایڈریس چند لوگوں کے پڑھے جا سکتے تھے. اے لسٹ آف گراموفون ریکارڈس کی لسٹ اینڈ اے فیو ہینڈ بیلس which distributors had thrust upon him during his evening promenade. اور کچھ دستی اشتہار جو اس کو شام کی چہل قدمی کے دوران بانٹنے والوں نے اسے دے دیے تھے. الاس افسوس. his little cane اس کی چھوٹی بیت کی چھڑی which was perhaps lost at the time of the accident کے وقت کھو گئی تھی was not included in the list وہ فہرست میں شامل نہیں تھی. My dear students, in this story is about a young man who conceals his poverty by
detent of his overcoat. By wearing his overcoat, he seems to be a respectable young man going out for a walk on Mall Saturday evening. But when he is crushed by a truck and dies in the hospital, the doctor and the nurses come to know what a destitute he was. The moral of the story is society's indifference towards poverty and the poor. The rich and the privileged go on enjoying their life without even noticing any misery around them. They ignore them. The young man in the story dies, and it is only after his death that his real condition is revealed. He is a poor, destitute, homeless, and jobless person. It is a question for the society: why was the person faced to pose as if he was well to do? Why was the person behaving in this manner? What was the reason for his poor condition? Why no one helped him in his life? All these are moral questions that every individual and society as a whole must ponder upon and think about. Okay, beta, enough for today. Allah Hafiz.